ناظرین، آج کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی بات میں آج پیش خدمت ہے سماجی تحریک کی ضرورت، اہمیت و افادیت پر جناب سید سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی ہند کے خیالات۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، جمہوری سوسائٹی میں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی انسٹیٹیوشنز کا وائبرنٹ ہونا، ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔ ابھی سپریم کورٹ نے بہت اہم بات کہی ہے کہ ڈیموکریسی صرف یہ الیکشنز کا نام نہیں ہے۔ الیکشنز وہ صرف ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔ الیکشنز کے ذریعے عوام اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو الیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل سنیں گے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں گے۔ لیکن ان ریپرزنٹیٹیوز کو عوام کی مرضی کے مطابق کام کرنے اور ان کی ضرورتوں کو ایڈریس کرنے کے لائق بنانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس میں ایک اہم ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ایک وائبرنٹ اپوزیشن ہو جو حکومت پر نظر رکھے، اس کی کمزوریوں پر آواز اٹھائے، تنقید کرے، الٹرنیٹیوز پیش کرے، سماج میں ایک ڈسکورس، ایک مباحثہ ہمیشہ جاری رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز، آزاد ادارے جو حکومت کی خامیوں کو کنٹرول کر سکیں، حکومت کو غلط بیہیویئر سے بچا سکیں، اس میں عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ویجیلنس کمیشن ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور الیکشن کمیشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میڈیا ہے جو عوام کی آواز ہوتا ہے، قوم کے ضمیر کا ترجمان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کہ عام لوگ متحرک ہوں، عام لوگ بھی اپنی بات پوری قوت کے ساتھ بیان کریں، ناانصافی ہو تو اس ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ حکومت غلط پالیسی اختیار کر رہی ہے تو اس غلط پالیسی کو ریزسٹ کریں، صحیح پالیسیز کو ڈیبیٹ میں لائیں، ڈسکورس میں لائیں۔ یہ سارا کام سول سوسائٹی کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ملک کا بحران یہ ہے، کرائسس یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے، وہ دھیرے دھیرے کمزور ہو گئی یا ناکام ہو گئی۔ اپوزیشن اب پریکٹیکلی زیرو ہو چکی ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی، اپوزیشن پارٹی اب حکومت کے خلاف بولنے کا دم خم نہیں رکھتی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، ڈیٹیل بحث ہے، لیکن بہرحال پریکٹیکلی سچویشن یہ ہے کہ اپوزیشن ارریلیونٹ ہے۔ انسٹیٹیوشنز وہ تیزی سے زوال کے شکار ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل حکومت کے ایک حلیف کے طور پر کام کر رہے ہیں، الائی کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور میڈیا تو یہ سب سے بڑا الائی ہے۔ اور جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ممبرز سے زیادہ لائل اس وقت ہمارا میڈیا بنا ہوا ہے۔ سول سوسائٹی کا رول تو ہمیشہ رہا ہے، لیکن ایسے وقت میں جبکہ سارے انسٹیٹیوشنز اور سارے چیک اینڈ بیلنس کے سسٹمز اور میکانزمز ٹوٹلی کولیپس ہو چکے ہوں، تو ایسے زمانے میں تو سول سوسائٹی کی اہمیت، سول سوسائٹی کا ریلیونس، سوشل موومنٹ کا ریلیونس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس ملک کا مستقبل سول سوسائٹی اور سوشل موومنٹس پر منحصر ہے۔ اس طرح کی موومنٹس لانچ ہوں گی اور وہ وائبرنٹ رول پلے کریں گی تو ہمارا مستقبل اور آئندہ آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ اور اگر اس میں بھی ہم ناکام ہو گئے تو پھر یہ بہت بڑا کرائسس، بہت بڑا بحران ہوگا۔ حالیہ زمانے میں جو عدل، انصاف، مساوات، اس کی علمبردار قوتیں ہیں، ان کی سب سے بڑی کمزوری یہی رہی ہے کہ وہ ایک وائبرنٹ سوشل موومنٹ کھڑی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے فرقہ پرست اور کمیونل فورسز کا مقابلہ صرف سیاسی محاذ پر کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ابھی جو بدری نارائن کی کتاب آئی ہے، ریپبلک آف ہندوتوا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی، بڑی اہم، بڑی چشم کشا کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے تفصیل سے یہی واضح کیا ہے کہ اس ملک میں ازم، سیکولر موومنٹس یا جو عدل و انصاف، مساوات کی علمبردار طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کا میجر فیلور یہی ہے کہ انہوں نے صرف پولیٹیکل پلین پر کمیونل فورسز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، سوشل
प्लेन टोटली नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ ये लोग बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से काम करते रहे। तो दोस्तों ये सब जो रेफरेंसेस हैं वो सोशल मूवमेंट की अहमियत को उजागर करते हैं, एमपीजे जैसी मूवमेंट्स की अहमियत को वाज़े करते हैं। जहाँ तक इस्लामी तहरीक का ताल्लुक है, इक़ामत दीन की तहरीक में और सोशल मूवमेंट में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई टकराव नहीं है। इसे दो अलग-अलग चीज़ें हमें नहीं समझना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तहरीकों पर जब हम नज़र डालते हैं, तो जहाँ उन्होंने तौहीद, रिसालत, इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद की दावत दी, उसकी सदा बुलंद की, वहीं आप देखते हैं कि कुरान मजीद ने इन अंबिया के हवाले से सोशल मूवमेंट्स के कई मॉडल्स, कई नमूने हमारे सामने पेश किए हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तहरीक, वो बनी इसराइल पर ज़ुल्म और उनके उन पर टॉर्चर और जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को लेकर जो गलत रवैया था हुकूमत का, फ़िरौन का, उसके खिलाफ तहरीक थी, ज़ुल्म के खिलाफ तहरीक थी, एक सोशल मूवमेंट थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने करप्शन के खिलाफ एक ताकतवर मूवमेंट खड़ी की। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने एक्स्ट्रावैगन्स, जो वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड वल्गर डिस्प्ले ऑफ योर एफुलेंस, बड़ी-बड़ी इमारतें बनाना और उसके नतीजे में गरीबों के मसाइल नज़रअंदाज कर देना, इस पर तहरीक चलाई। ज़ुल्क़रनैन ने एक बड़े अहम समाजी मसले को रेज़ किया। कुरान में आप देखिए कि कई तरह के समाजी मसाइल के हवाले से भी अंबिया अलैहिस्सलाम की तहरीकों का तारुफ कराया गया है। तो हमारे लिए दोनों में कोई टकराव नहीं है, दो कोई अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, ये हमारी ओवरऑल कोशिशों का हिस्सा है। इस मुल्क में एक जमहूरी माशरे में जहाँ आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा सिरे से इस्लाम में यकीन ही नहीं रखता, वहाँ हम समझते हैं कि इस्लामी तहरीक का भी एक काम तो ये है कि वो इस्लाम का तारुफ कराए, इस्लाम के पैगाम को आम करे, और दूसरा अहम काम यही है जिसे इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी सियासत की डेफिनेशन बताते हुए कहा कि अक़रब इलस्सलाह व अबाद अनिल फ़साद, कि ऐसी सियासत जिसके ज़रिए आप सलाह से, खैर से, अमन आष्टी से, सबके लिए जस्टिस से, इंसाफ से करीब तर हो सकें, क्लोजर हो सकें, और अबाद अनिल फ़साद, के जो मिसचीफ है, फसाद है और लोगों के साथ इनजस्टिस है, उससे आप सोसाइटी को दूर कर सकें, अबद यानी कंपैरेटिवली दूर कर सकें, तो यही इस्लामी सियासत का मकसूद है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि ये काम ऐन हमारा काम है, इस काम को अपना काम समझें, तहरीक का भी काम समझें, इसमें और हमारे मकसद में कोई टकराव नहीं है, ये उसी सिमत आगे ले जाने वाली कोशिश है, जिद्दोजहद है। इसी जज्बे के साथ हमें इस काम को टेकअप करना चाहिए। मसाइल मैं समझता हूँ, अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहें, तो एक तरह से सारी दुनिया में ये इश्यूज हैं कि राइजिंग रेसिज्म, राइजिंग मेजॉरिटीज़म, कि मेजॉरिटी की जानिब से माइनॉरिटी के हुकूक का इतलाफ, दलितों, कमज़ोरों के हुकूक का इतलाफ, उन पर जुल्म, इसे आप मेजॉरिटिज़म कह लीजिए, रेसिज्म कह लीजिए, और कारपोरेट कैपिटलिज्म, जिसके नतीजे में दौलत का चंद हाथों में कंसंट्रेशन, इर्तिकास, ऐसी पॉलिसियां जिसके नतीजे में गरीब गरीब से गरीब तर हो जाए, पुअर पुअरर हो जाए, और रिच और रिचर हो जाए, और जो वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के नतीजे में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नतीजे में, इनोवेशन के नतीजे में, वेल्थ तो बहुत तेजी से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये वेल्थ के प्रोडक्शन पर सारे ममालिक का जोर है, लेकिन वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, इसके सिलसिले में किसी पॉलिसी का ना होना, और एक्सप्लॉइट करके सारी प्रोड्यूस वेल्थ को चंद हाथों में मरकूज कर देने की सूरत हाल, इसे आप कारपोरेट कैपिटलिज्म कहते हैं। ये भी एक ग्लोबल सिचुएशन है और हमारा मुल्क इसमें बहुत आगे है। और फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जो इस वक्त ग्लोबल इश्यूज बने हुए हैं, और हमारा मुल्क इन तीनों इश्यूज के हवाले से अब एपिटोम पर नजर आता है, पीक पर नजर आता है, उरूज पर नजर आता है। तो इस सिचुएशन को रेजिस्ट करने के लिए एक सोशल मूवमेंट ही वाइब्रेंट रोल प्ले कर सकती है, और उसी के नतीजे में ये इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं।
تو اب ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پورے ملک کے عوام کا نمائندہ بننا چاہیے۔ ایشوز کو آپ کو کمیونٹیز میں، کاسٹ میں بانٹ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم کو اس طرح سامنے نہیں آنا چاہیے کہ ہم صرف مسلم امت کے ایشوز اٹھاتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلم امت اس وقت مظلوم امت ہے، اس کے مسائل بہت زیادہ مسائل ہیں، تو ظلم اور ناانصافی کے خلاف جب آپ جدوجہد کریں گے تو مسلم امت کے مسائل بھی ریز کریں گے۔ لیکن اگر آپ صرف سول ریپرزنٹیٹیو کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو بن کر آئیں سامنے، صرف مسلم کمیونٹی کے ایشوز ریز کریں، تو آپ اس ملک کی ایک وائبرنٹ سوشل موومنٹ نہیں بن سکتے۔ دلتوں کے، آدیواسیوں کے، کمزوروں کے، دیہاتی لوگوں کے، ان سب کے مسائل آپ کو ریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہی آئیڈینٹی آپ کی بنانی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایم پی جے مہاراشٹرا کا جو ماڈل ہے، جو تجربہ ہے، وہ بہت کامیاب تجربہ ہے اور بہت اچھے انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں۔ ہماری باقی دو ایم پی جیز کو بھی یہی ماڈل اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایم پی جے مہاراشٹرا کی جو کوششیں ہیں اس کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل عام انسانوں کے جو مسائل ہیں، روٹی کا مسئلہ، ان کے راشن کا مسئلہ اور ان کے فوڈ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مسائل کو انہوں نے ریز کیا۔ اس سے پہلے بامبے میں ایک اجلاس فزیکلی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا گزشتہ سال، اور میں نے وہاں دیکھا کہ دیہاتوں سے اور سلم ایریاز سے غریب لوگ، آدیواسی، دلت، خواتین بڑی تعداد میں اجلاس میں شریک تھیں، اور ایم پی جے کو وہ گویا ایک طرح سے اپنے مسائل کے حل کا ذریعہ سمجھ رہی تھی، اسی لیے دور دراز سے سفر کر کے بامبے آئی تھیں، عورتیں، بچے۔ تو یہ جو ماڈل ہے وہی آپ کو ایک زندہ سماجی تحریک بنائے گا۔ ہم مرکز کی طرف سے ایم پی جے کا بھرپور تعاون کرنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ کی یہ جو خواہش ہے کہ ملک بھر میں یہ پھیلے اور دیگر ریاستوں میں بھی قائم ہو، تو یہ بھی ہماری بھی عین خواہش ہے۔ کوششیں ہو رہی ہیں جلد سے جلد جہاں بھی ممکن ہو اس کے ایکسپانشن کا مینڈیٹ آلریڈی دیا گیا ہے۔ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس میں دیری ہو رہی ہے، ورنہ پچھلے سال ہی یہ کام شروع ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ کام ضرور ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو لوگ جمع ہیں ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے مقاصد اور ایم پی جے کا جو مزاج ہے، اس مزاج کے مطابق آپ اپنی اپنی ریاستوں میں تحریک کو ایوالو کریں۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ تو میں پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اچھے کام ہوئے ہیں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، انہیں خوب ترقی عطا فرمائے، اور ایم پی جے پورے ملک میں حق و انصاف کی ایک آواز اور ایک متبادل کی دائی تحریک کی حیثیت سے پورے ملک میں اپنی جگہ بنائے۔ آمین۔